فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ مدافعت کرے گا اہل ایمان کی طرف سے۔ یعنی اب جو نیا دور شروع ہو رہا ہے جس میں کہ آرمڈ کانفلکٹ ہوگا، مسلح تصادم ہوگا، تو مسلمان اور اہل ایمان اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے، بلکہ ان کی پشت پر اللہ ہے۔ ان کی طرف سے دفاع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی نصرت فرمائے گا۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے یہ لوگ جو بہت خیانت کرنے والے ہیں اور ناشکرے ہیں۔ تو اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب اجازت دی جا رہی ہے ان لوگوں کو جن پر کہ جنگ ٹھوس دی گئی ہے، یعنی جو صورتحال پیدا کر دی گئی ہے کہ انہیں گھروں سے نکال دیا گیا، ہجرت پر مجبور کر دیا گیا، انہیں ستایا گیا، سال ہا سال سے ان پر پرسیکیوشن ہو رہی ہے، ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہاتھ روکے رکھنے کا حکم دیا ہوا تھا، کفوا ایدیکم، چاہے وہ براہ راست وحی جلی کی شکل میں قرآن میں آیت نہیں آئی تھی، لیکن حضور کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم لوگوں تک پہنچ چکا تھا، لیکن اب ان کے ہاتھ کھولے جا رہے ہیں۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب جو ان پر ظلم کیا گیا ہے اس کے سبب سے ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ اب وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور دوبارہ پھر تاکید کے ساتھ کہہ دیا کہ ان کو اپنے آپ کو اکیلے نہ سمجھے، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر قادر ہے، ان کی مدد فرمائے گا۔ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، وہ لوگ کہ جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے۔ یہ سب کون تھے؟ مہاجرین جو تھے، یہ مکے سے جو نکلنے پر مجبور کر دیے گئے، اہل و عیال کو چھوڑ کر نکلنے پر مجبور ہوئے۔ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ، جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے، اپنے علاقوں سے ناحق، الا ان یقولوا ربنا اللہ، صرف اس جرم کی پاداش میں کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ہم صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں اور دوسرے آلہہ کو، دوسرے معبودوں کو، دوسرے دیویاں اور دیوتاؤں جو تمہارے من گھڑت ہے ہم ان کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے دور نہ کرتا رہتا، یعنی زمین کی صفائی کرتا رہتا ہے کہ جو بڑے فاسد قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور مفسد قسم کے لوگ ہوتے ہیں، فاسد کلچر ہوتا ہے، فاسد ثقافت ہو جاتی ہے، تو پھر کوئی نہ کوئی ایسی شکل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر کے، ان کا استیصال کر کے، ان لوگوں کو کچھ لوگوں کے ذریعے سے دنیا سے نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا رہتا تو ڈھا دیے جاتے سارے خانقاہیں اور تکیے اور سارے گرجے اور کنیسے اور ساری سینیگوگز، تو پھر تو یہ کہ کوئی عبادت گاہیں دنیا میں قائم ہی نہ رہتی۔ ظاہر بات ہے اپنے اپنے وقت میں یہ تمام عبادت گاہیں خدائے واحد کی عبادت کے لیے بنائی گئی تھیں، ومساجد، اور مسجدیں یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جن میں کہ اللہ تعالیٰ کا نام کثرت سے لیا جائے۔